السلام علیکم ویورز، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم باب چہارم میں نام اسلامیات میں اخلاق و آداب اور اس کی پہلی جز شکر و قناعت کا مطالعہ کریں گے۔ تو شکر کے معنی ہے احسان ماننا، کسی کا احسان۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو ہم انسانوں کا کیسے شکر ادا کر دیں گے؟ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم کھاتے پیتے بھی ہیں لیکن پھر بھی اس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہ ہمیں یہی سمجھ آتا ہے، جب اللہ جس نے پیدا کیا، جس نے ہمیں نعمتیں دی، ہم اگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کا بندے نہیں بن سکتے، تو انسانوں کو کیسے جو ہے شکر ادا کریں گے؟ تو شکر ادا کرنے کے بے شمار طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائے ہوئے ہیں۔ ان کے اوپر عمل کر کے ہم شکر و قناعت حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو قرآن پاک میں ذکر آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ سب سے پہلے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلا MCQ ہے، شکر کا لغوی معنی ہے، اس کی جو الف جز ہے احسان ماننا۔ تو دوسری قناعت سے مراد ہے کہ انسان کو جو رزق ملے اس پر راضی ہونا، اس کا بھی الف جز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہنا چاہیے، اس کا جو ہے بے جز الحمدللہ کہنا چاہیے۔ آگے چوتھا، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا اجر برابر ہے روزے دار کے۔ بھلائی کرنے والے شخص کو جواب میں کہنا چاہیے، اس کا جو بے جز ہے جزاک اللہ خیر۔ تو مختصر سوال پہ آگے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، شکر و قناعت کا معنی و مفہوم لکھیں۔ جی، اس چیپٹر کا پہلا ہی صفحہ ہے۔ شکر کا لغوی معنی احسان ماننا، قدر پہچاننا اور محسن کا احسان مانتے ہوئے اس کا صلہ ادا کرنا۔ قناعت کا معنی قسمت پر راضی رہنا۔ اصطلاحی معنی میں قناعت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق دیا جا رہا ہے اس پر اس کا نفس راضی ہو۔ یہاں تک آپ نے کرنا ہے پہلا سوال۔ جی آگے دوسرا، شکر و قناعت اختیار نہ کرنے کے نقصانات لکھیں۔ جی یہاں پہ آ جائیں۔ دوسرے سوال کا جواب ہے، اگر انسان شکر اور قناعت نہ کرے تو ہمہ وقت حصول دولت اور وسائل کے لیے کوشاں رہتا ہے، جو اس کا دلی اطمینان چھین لیتا ہے۔ روز بروز اس کی صحت خرابی کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور راحت و سکون اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ آپ نے یہاں تک کرنا ہے، دوسرا سوال ہے اور اس کا جواب۔ جی تیسرا سوال، حدیث مبارکہ کے مطابق نعمت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے کے لیے کیا اجر ہے؟ صفحہ نمبر پر ایک دوسرے مقام پر شکر کے اجر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والا روزہ دار کے برابر ہے۔ یہاں تک آپ نے کرنا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ جی چوتھا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کی ایک مثال تحریر کریں۔ جی یہاں سے چوتھا سوال کا جواب، آپ خاتم النبیین شکر گزاری کے عملی پیکر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے شکر و قناعت کے مختلف صورتوں اور طریقوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ خاتم النبیین کو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی تو آپ فوراً الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ آپ نے یہاں تک کرنا ہے اس کا جواب۔ جی آگے پانچواں سوال ہے، لوگوں کا شکر ادا کرنے کی اہمیت پر ایک حدیث مبارکہ لکھیں۔ پانچواں سوال کا جواب، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ آگے تفصیلی جواب دیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں شکر و قناعت کی اہمیت اور معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ جی آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، پہلا لانگ۔ تو سب سے پہلے شکر کے معنی لکھنے ہیں اور مفہوم لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ یہاں سے شروع کرنا ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے اس کی جو شکر و قناعت کے حوالے کے بارے میں بتایا گیا قرآن مجید میں وہ کیا ہے، اور پھر یہاں سے لے کے آپ نے یہاں تک کرنا ہے۔
اگلے صفحہ نمبر پہ یہاں پہ آپ نے جانا ہے، تو اس میں جو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، آپ سے نے کیا فرمایا، یہاں سے لے کے آپ نے اس کا یہاں تک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے لے کے تو اس میں جو آپ ہیڈنگ دیں گے، انسان شکر و قناعت کرنے کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی پیکر تھے، یہ ایک ہیڈنگ دینی ہے، یہاں سے یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، یہ ہیڈنگ دے کے یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد شکر گزار بننے کے طریقے یہ ہیں، اور یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ یہ آپ کا مکمل تفصیلی سوال جو ہے اس کا جواب آپ لگا سکتے ہیں آسانی سے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔